اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في الأرضين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. برادران عزیز، خواہران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال عزیز غفار غفور رحیم، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، لغزشوں سے محفوظ رکھنے والا، گناہ گاروں پر اپنی بے پناہ رحمتیں نازل کرنے والا، ہم گناہ گاروں کو اس مقدس مہینے میں اپنا مہمان کرنے والا اور طرح طرح کے بہانے سے ہمارے گناہوں کو بخشنے والا، ہمیں رزق دینے والا، روزی دینے والا، دین دینے والا، ایمان دینے والا، ہمیں ہر طرح سے عزیز رکھنے والا خدا، اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہے. پروردگار، جہاں تو نے ہم پر، ہم گناہ گاروں پر، ہم معصیت کاروں پر تو نے اتنا فضل و کرم کیا جس میں ہم کسی ایک کے بھی ہم مستحق نہیں تھے، کسی ایک کے ہم سزاوار نہیں تھے. ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے تیری سزاؤں کے مستحق تھے، تیرے عذاب کے مستحق تھے، لیکن تیرے کرم نے، تیری عنایتوں نے، تیری نوازشوں نے ہماری تمام چیزوں کو در نظر کرتے وقت اس مقدس مہینے میں اپنی بارگاہ میں دعوت دی اور ہمیں توفیق دی کہ ہم تیری بارگاہ میں روزہ رکھ سکیں اور اس مقدس مہینے میں ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ سکیں اور اپنی گونگی زبانوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے لہجے کے ساتھ تیرے اس کلام کی تلاوت کر سکیں جس کو تو نے معجزہ بنا کر کے اپنے نبی کریم پر نازل کیا ہے. اس قرآن کی تلاوت کر سکیں جس قرآن کی تلاوت جبریل امین کرتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کرتے تھے. وہ قرآن جس کی تلاوت جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو ان کے بدترین دشمن، جانی دشمن بھی کونے میں کھڑے ہو کر کے ان کی تلاوت کو سنتے تھے. وہ قرآن جس کی تلاوت جب امام کاظم علیہ السلام فرماتے تھے تو ان کے گلی سے گزرنے والے لوگ اپنا کام چھوڑ کر کے آپ کی تلاوت کلام پاک سنتے تھے. وہ قرآن پاک جس کی تلاوت مولا امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر کی ہے. پروردگار، تو نے وہ قرآن جو ان بزرگوں کی، ان معصومین کی زبان مبارک پر جاری ہوا، جو تیرے اور معصومین کے درمیان گفتگو کا ذریعہ ہے، مناجات کا ذریعہ ہے، تو نے ہم گناہ گاروں کو، آلودہ کو توفیق دی کہ ہم ٹوٹی زبان کے ساتھ، الٹے پھوٹے لہجے کے ساتھ تیرے اس کلام کی تلاوت کر سکیں. یہ سب تیرا کرم ہے. پروردگار، جہاں تو نے اتنا بے پناہ کرم ہم پر کیا ہے، اتنی بے پناہ عنایتیں تو اس کے ہم شمار نہیں کر سکتے،
وہاں تجھ سے گزارش ہے پروردگار ایک کرم اور بھی کر، اور ان تمام کرموں کو اور رحمتوں کو مکمل کر دے۔ وہ اس کرم اتنا فرما کہ اپنے ولی، اپنے وسیع، اپنے خلیفہ، اس کائنات میں تیری حجت، تیرے کلمہ تامہ حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کا ظہور معین و مقرر فرما پروردگار، اور ان کے ظہور سے اس مبارک مہینے کی برکتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما، اس کی نورانیت میں اور زیادہ اضافہ فرما، اس کی افادیت میں اور زیادہ اضافہ فرما، اور پروردگار ہمیں توفیق دے اپنے فضل و کرم سے کہ اس مبارک رمضان میں ہم اس سال کے شب قدر کے اعمال صاحب شب قدر، صاحب ولی امر حضرت حجت ابن الحسن عسکری کے ساتھ انجام دے سکیں، اور عید کی نماز ان کے پیچھے ادا کر سکیں۔ پروردگار تیرا کرم ہے، تیری نوازش ہے، تو نے ہم گناہ گاروں کو اتنا نوازا ہے کہ ہم تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے ہر وقت اپنے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ ہم جس وقت چاہیں تجھ کو مناجات کر لیں، جس وقت چاہیں تجھ سے بلا لیں، جس وقت چاہیں تجھ سے اکیلے میں باتیں کر لیں۔ پروردگار تیرا کرم ہے، تیری عنایتیں ہیں، تیری نوازشیں ہیں۔ ہم واقعی جس وقت اپنی نالاغیوں کو دیکھتے ہیں، گناہوں کو دیکھتے ہیں، خطاؤں کو دیکھتے ہیں، تو سوائے اس کے کہ تیری بارگاہ میں احساس شرمندگی کریں، اور ہم کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ سکیں پروردگار ہم تیرے اچھے بندے نہیں ہیں، لیکن تو ہمارا بہترین رب ضرور ہے۔ ہم تیرے گناہ گار بندے، لیکن تو ہمارا مہربان پروردگار ہے۔ پروردگار تیری رحمتیں، تیری نوازشیں قابل بیان نہیں ہیں۔ تو نے اس وقت بھی ہم پر رحم کیا جب ہم اماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت بھی تو نے ہم پر رحم کیا جب تو نے ہم کو صحیح و سالم بنا کر کے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ تو نے اس وقت بھی ہم پر رحم کیا جب ہمیں ماں کے شیر سے سیراب کیا، اس وقت بھی تو نے ہم پر رحم کیا جب ہم گھٹنیوں چلنے لگے، اس وقت بھی تو نے ہم پر رحم کیا جب تو نے ہماری زبان پر کلمات رکھے اور ہم بولنے لگے، اس وقت بھی تو نے رحم کیا جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، اور آج تک تیرا کرم، تیری عنایتیں ہمارے شامل حال ہیں۔ ہم واقعاً تیرے کرم کو، تیری عنایتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری حد درجہ نالائقی ہے، حد درجہ غیر شریفانہ اقدام ہے کہ ہم تیری ہزارہ لا تعداد لا محدود نعمتوں کو بھول جائیں، اور تھوڑی سی تکلیف کے بعد تیری بارگاہ میں شکایت کرنے لگیں۔ پروردگار یہ ہماری نالائقی ہے، یہ ہماری غیر شریفانہ تیاری ہے جو ہم تیری ان عنایتوں کو بھول جاتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر زندگی بھر شکر ادا کرتے رہیں تب بھی ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم شکر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شکر نعمت پر ادا کیا جاتا ہے، اور یہ شکر کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ تو جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی تیری نعمت ہی ہے، اس پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، لہذا ہم کبھی بھی تیری بارگاہ میں شکر نہیں ادا کر سکتے، نہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پروردگار، ہم نہ تیرے بارگاہ میں شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم صحیح معنوں میں تیری حمد و ثنا کر سکتے ہیں، نہ ہم صحیح معنوں میں تیری عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہم صحیح معنوں میں تیری اطاعت کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سوائے کوتاہیوں کے، سوائے لغزشوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نام اعمال میں، اس وسیع نام اعمال میں جو پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے، ساری چیزیں وہ ہیں جو تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ تو نے نماز اس لیے واجب کی تھی کہ ہم نماز میں تجھے یاد کریں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نے نماز اپنی یاد کے لیے قائم کی تھی، اور ہمیں حکم دیا تھا ہم نماز میں تجھے یاد کریں، اور اس یاد کرنے کے لیے تو نے ہمیں سورے بھی دیے تھے کہ ہم جب سورہ الحمد پڑھتے رہیں تو احساس کے ساتھ پڑھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس خدا کی حمد کر رہے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ تو حمد کرتے وقت ہم حمد کو ذہن میں رکھیں،
عالمین کو رب کو عالم رکھیں، اور دیکھیں ہمارے نگاہوں میں کتنا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ غور کریں، سوچیں، تھوڑی دیر کی اس موضوع پر اپنے آپ میں ہے کہ اگر کوئی کسی کی مخالفت کرے، کسی کو برا بھلا کہے، کسی کی نافرمانی کرے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس آئے، تو کیا وہ قبول کر لے گا؟ کیا اس کو آنے کی اجازت دے گا؟ لیکن ہم کبھی سوچیں کہ زندگی بھر کے گناہوں کے بعد یا دن بھر کے گناہوں کے بعد ہم جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، خدا ہمیں اپنے مصلی سے بھگاتا نہیں ہے، ہمیں اپنی بارگاہ سے دھکے دے کے نکالتا نہیں ہے، ہم سے اللہ اکبر کہنے کی توفیق سلب نہیں کرتا، ہم سے الحمدللہ رب العالمین کہنے کو سلب نہیں کرتا۔ عزیزو، اس خدا سے عرض کریں، پروردگار جس کرم کی بنا پر تو نے ہماری اتنی ساری گناہوں کے بعد ہمیں اپنے مصلی پر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دی، اسی کرم کا سہارا جس طرح سے ہم اس وقت نماز میں تیرے مصلی پر کھڑے ہیں اور تو ہمیں حمد کرنے کی توفیق دے رہا ہے، پروردگار اسی طرح جب میدان قیامت میں ہم حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں، تمہاری ساری گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں بھی حمد کی توفیق عطا کر، وہاں بھی ہماری زبان پر تجھے پکارنے کی سعادت نصیب فرما، ہم وہاں بھی کہہ سکے یا غیاث المستغیثین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا کاشف کرب المکروبین، یا ارحم الراحمین، یا خیر الغافرین۔ پروردگار ہم شرمندہ اور واقعا شرمندہ، تیری نعمتیں، تیری نوازشیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تیری نوازشیں زیادہ ہیں اور ایک طرف ہماری گناہیں زیادہ ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں ارشاد فرماتے ہیں، خیرک الینا نازل وشرنا الیک صاعد۔ پروردگار صورتحال یہ ہے، تیری طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور ہماری طرف سے گناہیں اوپر جا رہی ہیں۔ خیر تیری طرف سے آ رہا ہے، شر ہماری طرف سے آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء، عبادت وہ کرتے تھے، بندے خدا وہ تھے، اتنی ساری عبادتوں کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کے کھڑے رہتے تھے، پروردگار لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، پروردگار میرے ہر غم میں، ہر مصیبت میں سہارا تیری ذات ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مشکل پڑی، کوئی مصیبت پڑی، میں نے تجھے پکارا، تجھے صدا دی اور تو نے میری وہ مشکل حل فرمائی۔ وہ امام حسین اپنی دعائے عرفہ میں کس طرح سے عرض کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے تربیت کرتے ہیں۔ وہ مقامات جو ان کے خدا کے درمیان تھے وہ بہتر جانے، ہم ان مقامات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
ہم ان مفاہیم کو بھی نہیں سمجھ سکتے جن مفاہیم میں وہ خدا سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ خدا کے مخصوص بندے تھے، خدا ان پر خاص طور سے مہربان تھا، ان کی مناجاتیں اپنے خدا کے ساتھ تھیں۔ وہ کیا مفہوم ادا کرتے تھے وہ جانے، اور ان کا خدا بہتر جانے کہ ظاہری الفاظ سے جو ہمیں تربیت دی گئی وہ دی گئی ہے۔ آپ ان جملات کو دیکھیں اور ان ماہ مبارک کی ساعتوں کو، ان ایام کو، ان لمحات کو غنیمت جانے خدا کی طرف واپس آنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں پروردگار میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوئی ہے۔ عزیز و دوستو، میرے بھائیو، میری بہن، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک شریف انسان، ایک باعزت انسان مہمان بن کر کے آئے، مہمان بن کے آئے اور وہ آپ سے ایک گلاس پانی مانگے، اور آپ کے گھر میں جو گلاس ہو وہ سب آلودہ ہو، سب میں کچھ نہ کچھ گندگی لگی ہو، کچھ نہ کچھ کثافت لگی ہو، تو کیا واقعی ہمت پڑے گی کہ ہم اس گندے گلاس میں، آلودہ گلاس میں، کثیف گلاس میں پانی لے کر کے اس مہمان کے سامنے پیش کریں؟ شرمندگی ہوگی، کہیں ریجیکٹ نہ کر دیں، کہیں واپس نہ کر دیں۔ عزیزو، ہماری صورتحال یہی ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں تو کیا لے کے جائیں؟ واقعاً کیا لے کے جائیں؟ ہے ہمارے عضو بدن میں کوئی ایسا عضو جس سے ہم نے خدا کی نافرمانی نہ کی ہو، جس سے ہم نے خدا کی گناہ نہ کی ہو، جس سے ہم نے خدا کی مخالفت نہ کی؟ آنکھیں لے کر کے جائیں تو کیا اس سے ہم نے نامحرموں کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم کان لے کے جائیں کہ ہم نے اس سے غیبتیں نہیں سنی، تہمتیں نہیں سنی، مومن کی آبرو ریزی نہیں سنی، چغلخوریاں نہیں سنی؟ ہم زبان لے کے جائیں تو کیسے جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، تہمتیں نہیں لگائی، مومنوں کو دلوں کو نہیں ستایا، والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی؟ ہاتھ لے کے جائے، کیسے خیانتیں نہیں کی، بلا وجہ لوگوں کو مارا نہیں، بلا وجہ مال نہیں اٹھایا، پیر لے کے جائے، تو کیا اس سے ہم حرام جگہوں پر نہیں گئے ہیں؟ ان جگہوں پر نہیں گئے جہاں کا نہیں جانا چاہیے تھا؟ ہم جب اپنے کو دیکھتے تو کوئی ایک ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی جو پاکیزہ ہو اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق۔ اس پروردگار، کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ فکر لے کے جائے تو کیا ہم نے اپنے بھائیوں کو گرانے کی فکر نہیں کی، ان کے خلاف کام نہیں کیا، ان کی مخالفتیں نہیں کی؟ کہ ہم نے مومنین کے خلاف کام نہیں کیا؟ کہ ہم نے دشمنان خدا کی فکروں سے مدد نہیں کی؟ کیا لے کے جائے؟ اس کے فرماتے پروردگار، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئی ہے، جو خطائیں مجھ سے سرزد ہوئی، اگر
ان خطاؤں کو میرے گھر والے، میرے عزیز، میرے چاہنے والے جان جان کہ میں نے اتنی گناہیں کی ہیں، اتنی خطائیں کی ہیں، اتنی خیانتیں کی ہیں، تو میرے گھر والے مجھے گھر سے باہر نکال دیں، میری عزت آبرو ختم ہو جائے، میرا سارا وقار نابود ہو جائے، میری ساری حیثیت ختم ہو جائے، میری ساری حیثیت گھر والوں کے درمیان، میری ساری حیثیت دنیا والوں کے درمیان اس بنا پر ہے کہ میرے عیب چھپے ہوئے ہیں، میرے گناہ لوگوں کو نہیں معلوم، میری خطائیں لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن پروردگار تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے کہ ان سب چیزوں کی اطلاع کے باوجود بھی تو مجھے اپنے دربار سے بھگاتا نہیں، دھتکارتا نہیں، نکالتا نہیں، تو کریم ہے یا نہیں؟ عزیزوں سے کیا ایسا خدا جس نے ہم پر اتنی رحمتیں نازل کی، کہ یہ خدا محبت کے لائق نہیں ہے؟ کیا یہ خدا پرستش کے لائق نہیں ہے؟ کیا یہ خدا عبادت کے لائق نہیں ہے؟ ایسا رحیم خدا کہاں ملے گا؟ ایسا کریم معبود کہاں ملے گا؟ ایسا گناہوں کو بخشنے والا کہاں ملے گا؟ ایسا گناہگاروں کو کلیجے سے لگانے والا، اپنے دربار میں بلانے والا، عزت دینے والا، وقار دینے والا، ان کو چاہنے والا، ایسا خدا کہاں ملے گا؟ یہ خدا پکارنے کے لائق ہے، یہ خدا عبادت کے لائق ہے، یہ خدا سجدہ کرنے کے لائق ہے، یا رحمان و یا رحیم پکارنے کے لائق ہے، یا غفار، یا ستار، یا جبار پکارنے کے لائق۔ یہ مبارک مہینہ، اس خدا سے مناجات کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ اس خدا سے ملاقات کا مہینہ ہے۔ عزیز دوستو، کتنا کرم ہے خدا کا ہمارے اوپر، کتنا کرم ہے ہمارے اوپر، کتنا کرم ہے جو دنیا میں کسی پر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو مسلمان کہا جاتا، لیکن وہ عزت، وہ چیز جو خدا نے ہم کو دی کسی نے، آج بقیہ لوگوں دیکھ لیں، خدا کی بارگاہ میں جائیں تو کیا لے کے جائیں؟ ان کے پاس نہ دعائیں ہیں، نہ مناجاتیں ہیں، نہ کچھ ہے، لیکن خدا کا کرم ہمارے پاس ہے کہ ائمہ معصومین کی نے ہمیں ایسی دعائیں دی ہیں، ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں تو دعا افتتاح پڑھ سکتے ہیں، دعا سحر پڑھ سکتے ہیں، دعا محمد شمالی پڑھ سکتے ہیں، دعا مشروع پڑھ سکتے ہیں، اتنی دعائیں، خدا کو بلا سکتے ہیں، خدا کی مناجات کر سکتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کر سکتے ہیں۔ واقعی خدا رحیم ہے، کریم ہے، پرستش کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے، رحمتوں کے لائق ہے۔ واقعی اس حالات میں بھی خدا اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ آپ غور فرمائیں اور آپ یقین جانیں، یہ ساری بلائیں جو آ رہی ہیں، یقین جانیں آپ، ابھی آپ کو یہ بلائیں لگتی ہیں، بڑی بلائیں لگتی ہیں، لیکن جب یہ بلائیں دور ہو جائیں گی تو آپ کو پتہ ہے خدا نے کتنی رحمت کی، کتنی رحمت کی ہے، اس کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ آپ کو بلاؤں کے گزرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنی رحمتیں تھیں جن بلاؤں کی شکل میں نازل ہو رہی تھی، کتنی عنایتیں تھیں جو بلاؤں کی شکل میں نازل ہو رہی تھی۔ اور یقیناً اس بلا کے وقت میں، اس مصیبت کے وقت میں آپ یقین جانیں، وہ لوگ جو کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، جنہوں نے اس حالات میں ان بندگان خدا کی مدد کی، ان مزدوروں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، سایہ دیا، سہارا دیا، جبکہ ان کا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی ناطہ نہیں تھا،
صرف ایک بندہ خدا سمجھ کر کے، ایک مخلوق سمجھ کر، ایک غریب انسان سمجھ کے تھی. آپ یقین جانے اگر آج آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کسی پریشانی میں پھنس جائے اور آپ وہاں موجود نہ ہو، اور کوئی آدمی آپ کے اس اولاد کو سہارا دے، پانی پلائے، کھانا کھلائے، گھر میں رکھے، تو جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ اس پانی پلانے والے کو، اس کھانا کھلانے والے کو کتنی دعائیں دیں گے، کتنا اچھا سلوک کریں گے. عزیزو، جن لوگوں نے اس زمانے میں ان غریبوں کے ساتھ احسان کیا ہے، خدا ان کو بھولے گا نہیں. اگر یہ اس لائق ہے کہ اللہ ان کو آخرت میں جزا دے، خدا آخرت میں جزا دے گا، اور اگر ان کی آخرت کا حصہ نہیں ہے، خدا ان کو دنیا میں بہت دے گا، بہت دے گا، بہت دے گا. آپ یقین جانیے اس کرونا کے بعد جن غریبوں نے مدد کی ہے، جن افراد نے مدد کی ہے، ان کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، نوازشیں آئیں گی، تبدیلی آئیں گی. اور وہ بڑے بڑے دھندا سیٹھ جنہوں نے اس وقت میں بھی، جن کے دل پسیجے نہیں، جن کے دل میں رحم آیا نہیں، جنہوں نے غریبوں کی خون تو چوسے ہیں لیکن ان کا خون بچانے کی کوشش نہیں کی، آپ یقین جانیے وہ کس طرح سے مبتلا ہوں گے یہ خدا بہتر جانتا ہے. خدا رحمت، خدا دولت دیتا ہے تو امتحان بھی لیتا ہے. لہٰذا عزیزو دوستو، یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے، خدا کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا مہینہ ہے، نمازیں پڑھنے کا مہینہ ہے، دعائیں کرنے کا مہینہ ہے. اور عزیز دوستو، اگر ہمیں یہ دعائیں نہیں آتی، ہم عربی نہیں پڑھ سکتے، اب ایسے تو خدا کے حمد کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. خدا زبان سے زیادہ دل کی زبان جانتا ہے، آواز سے زیادہ نیتوں کو پہچانتا. ہم مصلی پر بیٹھ جائیں یا نہ بھی بیٹھے، چلتے چلتے اس کی رحمتوں کو یاد کرتے رہے، خدا جانتا کہ خدا گونگے کی دعا نہیں سنتا، کہ خدا بے زبان کی دعائیں نہیں سنتا. یہ ہم ہے جو سننے کے لیے کان کے، زبان کے محتاج ہے. خدا زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے، دل کی زبان سنتا ہے، نیتوں کو سنتا ہے. لہذا عزیز دوستو، یہ مبارک مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، خدا کے ساتھ پیار کرنے کا، خدا کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا مہینہ، رحیم کہہ کے پکارنے کا مہینہ. یہ رابطہ وہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے جو خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرسوں 2 دن کے بعد رسول کی پہلی بیوی ام المومنین، جو واقعاً ام المومنین کہلانے کی حقدار ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ، روز وفات ہے. اور یہ روز وفات رحمت للعالمین رسول خدا کے لیے بڑا سخت دور تھا. اتنا سخت دور تھا کہ جس رسول نے کفار کی کسی بھی اذیت کی شکایت نہیں کی، کسی کے اوپر پریشان نہیں ہوئے، لیکن جب خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس پورے سال کو حزن کا سال قرار دیا. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں تو حسین کا غم کیوں مناتے اتنا دن تک؟ میں یہی اعتراض کروں گا، جو خدیجہ اپنی طبیعی موت سے گئیں، رسول اللہ نے ان کے غم کو، سال کو پورا حزن کا سال قرار دیا، پورا حزن کا سال قرار دیا. وفات تو 1 دن تھی لیکن اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، کیونکہ رسول اکیلے ہو گئے.
تو جو حسین مظلوم مارا گیا، پیاسا مارا گیا، ستا کے مارا گیا، اگر اس کی یاد ہم ہر سال منائیں تو کیا یہ سنت رسول نہیں ہے؟ رسول خدا اپنے اس زوجہ کو، اس شریک حیات کو بہت چاہتے تھے، اور اتنا چاہتے تھے کہ جس زمانے میں جناب خدیجہ صاحب کی شادی ہوئی، اس زمانے میں آپ جوان تھے، اور اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا، عربوں کا رائج یہ تھا، وہ متعدد شادیاں کرتے تھے۔ یہ رائج تھا، آج بھی عربوں میں اس طرح کے کچھ رواج موجود ہیں۔ اس زمانے میں عام بات تھی کہ جوان لوگ متعدد شادیاں کرتے تھے، لیکن رسول خدا نے عین جوانی میں خدیجہ کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ تمام توقعات جو رسول اللہ کو ہو سکتی تھی وہ سب جناب خدیجہ پورے کرتی تھی۔ یہ جناب خدیجہ کی عظمت تھی کہ رسول خدا نے ان کے زمانے میں دوسری شادی نہیں کی، اور کبھی ان کی یاد کو بھلایا نہیں۔ جب بھی جناب خدیجہ کا نام آ جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، رونے لگتے تھے، اور جب کوئی شکایت کرتا تھا، یا عورتوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ صرف ہم ہی ہو، دوسرا کوئی نہ ہو، تو کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کو اپنے حسن پر، اپنی ادا پر، اپنے انداز پر ناز تھا۔ وہ رسول خدا سے جب جناب خدیجہ کا تذکرہ سنتی تھی تو بجائے اس کے کہ حکم خدا کے مطابق پیغمبر کے کام کو وحی الہی کی تعبیر سمجھتی اور ان کے سامنے تسلیم ہو جاتی اور ان کے کام پر اعتراض نہ کرتی، لیکن اگر وہ رسول کو رسول سمجھتی ہوتی تب نہ اعتراضات کیے۔ آپ کیا بار بار جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا کرتے ہیں؟ بوڑھی عورت تھی، گزر گئی، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر دی ہے۔ یہ خوش فہمی بہت سے لوگوں کو ہے، بہت سے لوگوں کو ہم بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ پرانے لوگوں کو بھی خوش قسمی تھی کہ ہم اچھے ہیں، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر دی۔ تو خلق عظیم جس نے گالی کا جواب محبتوں سے دیا، پتھر کا جواب پھول سے دیا، اس موقع پر چہرہ بدل جاتا تھا، انداز مختلف ہو جاتا تھا، لہجہ ادب ہو جاتا تھا، چہرے پر آثار ناراضگی ظاہر ہو جاتے تھے، اور فرماتے تھے ہرگز نہیں، خدا نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی چیز نہیں دی، خدا نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی چیز نہیں دی ہے۔ رسول خدا نے کس چیز کو معیار قرار دیا؟ یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی شریک حیات میں کیا تلاش کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ خدیجہ حسین تھی، خوبصورت تھی، میری خدمت کرتی تھی، نہیں۔ معیار کیا تھا؟ اور ہر جملے میں ایک بات پوشیدہ اگر آدمی سمجھنا چاہے کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میری رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ یعنی جناب خدیجہ نے رسول اللہ کے دل کو تقویت پہنچائی۔ فرمایا اس وقت جناب خدیجہ نے میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ یعنی یہ سب کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ تم لوگ جو باتیں کر رہی ہو کہ اللہ نے مجھ سے بہتر نہیں دی، تم لوگ ان خاندان کے لوگ ہو کہ تمہارے خاندان کے لوگ میری رسالت کا انکار کر رہے تھے، میری باتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ فرماتے خدیجہ نے اس وقت مجھے مال دیا جب لوگ اپنا مال سمیٹ کر رکھ رہے تھے۔ یعنی تمہارا تعلق ان لوگوں سے ہے جن لوگوں نے مال سمیٹ کے رکھا، تم خدیجہ کا مقابلہ کیا کر سکتی ہو؟ خدیجہ کو کتنا چاہتے تھے، جب بھی تذکرہ آیا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایمان نہیں، تصدیق کی، قربانیاں دی، اور کیسی قربانیاں دی۔
جب شعب ابی طالب میں مکے والوں نے پیغمبر کا بائیکاٹ کر دیا تو سب لوگ، تو جناب خدیجہ بنی ہاشم میں نہیں تھی لیکن وہ بھی پیغمبر کے ساتھ آئیں، اور ریشم میں رہنے والی بہترین آسائشوں میں رہنے والی خدیجہ شعب ابو طالب میں آئیں، اور آنے کے بعد وہی سختیاں جھیلی، وہی دھوپ، وہی پریشانی، وہی بھوک، اور اتنی پریشانیاں تھیں کہ کھانے لوگوں کو نہیں ملتے تھے، خون کم ہو گیا تھا، بدن ہرے ہو گئے تھے، لیکن جناب خدیجہ نے کبھی بھی شکایت نہیں کی، بلکہ جو بھی کہتے تھے میں آپ کی کنیز، یہ مال آپ کا مال ہے۔ اور خدا نے جناب خدیجہ کی خدمتوں کا، ان کی قربانیوں کا وہ بدلہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ خدا نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ خدا نے کتنا بدلہ دیا جو خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے، کسی ماں کو وہ درجہ نہیں دیا جو خدا نے جناب خدیجہ کو دیا۔ اتنی قربانیوں کا نتیجہ خدا نے جناب خدیجہ کو فاطمۃ الزہرا دی۔ کون زہرا؟ جو 11 معصوموں کی ماں ہے۔ بلکہ اس سے عرض کروں، اس منزل میں جناب خدیجہ کا درجہ بلند ہے۔ جناب خدیجہ 11 معصوموں کی ماں ہے، جناب سیدہ 11 معصوموں کی ماں ہے، جناب خدیجہ 12 معصوموں کی ماں ہے۔ کیونکہ جناب سیدہ اپنی ماں نہیں ہے لیکن جناب خدیجہ جناب زہرا کی بھی ماں ہے۔ اور اس منزل پر اگر کوئی جناب زہرا کے ساتھ کھڑا ہے، جناب خدیجہ کے ساتھ کھڑا ہے، اس منزل کوئی جناب خدیجہ کے ساتھ کھڑا ہے کہ جس کو یہ شرف ہو کہ وہ 12 معصوموں کی ماں ہو، تو وہ صرف فاطمہ بنت اسد ہے، رسول خدا کی منہ بولی ماں۔ جناب خدیجہ 12 معصوموں کی ماں، جناب فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں۔ آج ہماری عورتوں کو چاہیے ہم جناب خدیجہ کی سیرت پڑھیں، ایمان لائیں، قربانیاں دیں، اور ایسی اولاد تربیت کریں جو کل اسلام کی محافظ بن سکے، اسلام کی تعمیر میں خدمت انجام سکے اور اسلام کی حفاظت کر سکے۔ خدا ہم سب کو اس مقدس مہینے میں بہترین توفیق عطا کرے، عبادتوں کو قبول فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اول و آخر ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے ظہور سے دنیا کو منور فرمائے، ان بلاؤں کو دور فرمائے، اور سارے دنیا کے لوگ، خاص کر مسلمان اور خاص کر دوزاران اہل بیت، ماتمداران امام حسین، اس بلا سے پوری طرح محفوظ رہیں، اور باقی دنوں میں بھی ہم کو بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔